السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے جو اسلام کی تاریخ میں سیاہ دنوں میں شمار ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، واقعہ کربلا ایسا واقعہ جس نے پوری عالم اسلام کو نہیں بلکہ عالم انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ گرائے گئے، اس خاندان پر جو مسلمانوں کے نزدیک بلکہ انسانیت کے نزدیک سب سے معتبر اور اعلیٰ ترین گھرانہ ہے۔ صرف امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہی امام یا رہبر نہیں، وہ عالم اسلام اور عالم انسانیت کے رہبر ہیں۔ بہت سارے انٹرنیشنل رائٹرز، انٹرنیشنل مبصرین نے آپ کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ہیں۔ آپ کو یاد ہو، ہم اکثر ہسٹری کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم کچھ اسی طرح کی واقعہ کربلا میں ہونے والی ہسٹری کے اوپر فوکس کریں گے۔ واقعہ کربلا کا آغاز صرف اس وقت سے شروع نہیں ہوتا کہ جب یزید خلیفہ بن گیا تھا۔ جیسے انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ وہ پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ اصل بات ہے کربلا ہوئی کیوں، کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں، کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ یہ کربلا ہوئی کیوں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو 50 سال میں اتنا کر دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور آپ کی آل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، مگر یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں سے شروع کیا گیا ہے، مگر جو اس سے پہلے بنو امیہ کے آباء و اجداد تھے وہ بنو ہاشم سے بہت نفرت کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ عرب کے دو ایسے خاندان تھے جو تجارت کے حوالے سے بہت مشہور تھے، اور دونوں خاندانوں کی تجارت کا پہلو بہت مختلف تھا۔ ایک اصول و ضوابط کے تحت تجارت کرتے تھے اور ایک بے اصول، بے لگام اور ظلم کی تجارت کرتے تھے۔ پھر وہ جو بنو امیہ کے خاندان والے تھے وہ بنو ہاشم سے حسد کرتے تھے۔ اصل چیز تھی وہ حسد جو واقعہ کربلا میں آ کے نکلی۔ حسد وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بہت ساری قتل و غارت حسد کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ وہ کیا بات تھی کہ جب اللہ نے، حالانکہ یہی وہ گروہ منافقین تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد بار یہ قرآن پاک میں آیات بیچ کے فرماتے رہے کہ اے میرا حبیب، منافقین ہے، یہ منافقین ہے، یہ منافقین ہے، جس کے بارے میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 میں بھی آیا کہ اے میرا حبیب، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ مطلب کہ جب بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کریں گے تو اللہ تب بھی ان کی سفارش نہیں قبول کرے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منافقین کی سفارش کریں گے تو اللہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے منافقین کے بارے میں قرآن پاک کا موقف۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان حضرت ہاشم اور حضرت عبد مناف کاروبار کرتے تھے تو آپ کے جو مخالف تھے، جو بنو امیہ کا خاندان تھا، ان کے والدین تھے، ان کے آباء و اجداد تھے، وہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ حسد۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بات کی، توحید کا درس دیا۔ اس وقت جہالت کا دور تھا، صرف یہ خاندان تھا جو مواحد تھا، جو لوگوں کو توحید کا درس دیتا تھا، انسانیت کا درس دیتا تھا۔ آپ نے تجارت کے معیار بتائے، زندگی کے معیار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ شروع کی، پہلے چھپ کر تبلیغ کی۔ اس کے دوران اسی خاندان نے اسلام کے پہلے شہید حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، جو حضرت عمار یاسر کے والدین تھے، ان کو شہید کیا۔ جب آپ یہ واقعہ دی میسج فلم میں بھی دکھایا گیا۔ کون ہے تیرا خدا؟ بول بڑھیا، کہہ دے حبل تیرا خدا ہے، کہہ دے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمار، تمہارا باپ اور ماں اسلام کے پہلے شہید ہیں. ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی تو بہت سارے عرب جو تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، اور جو آپ کی تبلیغ میں آئے وہ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، جن میں بہت جید صحابہ بھی موجود تھے. اور حضرت عمار یاسر اور حضرت سمیہ، جو حضرت عمار کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ سلام اللہ علیہا، ان کو شہید انہی خاندان والوں نے کیا تھا، بنو امیہ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کا جو کلیجہ تھا وہ بھی چبانے والے یہی خاندان تھے. یہ وہ خاندان تھا جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اس ڈر سے اسلام قبول کیا کہ اب اسلام کا غلبہ آ گیا، تو اس وقت مجبوری ہو گئی تھی ان کی اسلام قبول کرنا. یہ وہ لوگ تھے جو طاقت کی طرف جاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اسلام اب طاقت پکڑ چکا ہے تو اب ہمیں لہٰذا اس کی طرف جانا ہوگا، جنہوں نے ڈر سے اسلام قبول کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی آئیں کہ یہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دل میں وہی کفر آج بھی بھرا ہوا. جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی جس میں کچھ لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. جنگ بدر کو دیکھتے ہوئے کچھ منافق ہو چکے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ چکے تھے. وہی لوگ تھے جو ڈر سے جنگ احد سے بھاگ گئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رپورٹس جو تھے وہ گروہ منافقین کفار مکہ کو دیتے تھے. آپ نے شیب ابی طالب کیا. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا انتقال کر گئیں. وہ خاتون جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں ساتھ دیا جس دور میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. آج بھی آپ ذرا مکے کی پہاڑیاں دیکھیں وہ کس طرح کی ہیں، اور وہ اس دور میں کس طرح کی ہوں گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے غار ہرا میں جایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ آپ کے لیے اکیلی کھانے کا سامان اور کپڑے ادھر لے کے جایا کرتی تھی. آپ صرف آج کے دور میں وہاں سے پیدل سفر کر کے دیکھیں تو وہ کتنا بنتا ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے. یہ جو گروہ منافقین تھا یہ وہی تھا جو جنگ بدر کے بعد کچھ اور زیادہ تر جو فتح مکہ 8 ہجری کے بعد اسلام قبول کیا. یہی وہ لوگ تھے. فتح مکہ کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کا غلبہ آ گیا ہے تو وہ لوگ اسلام میں جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، جس میں سے بہت سارے منافقین بھی تھے. زیادہ تر ان میں وہ منافقین موجود تھے جو کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جن کے نام تاریخ میں سر فہرست ہیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار اپنی آل کو لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے دکھاتے رہے. یہ وہی حسین تھے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے تھے، لوگوں کے سامنے خطبوں کے دوران ممبر پر بٹھا بٹھا کر دکھاتے تھے. وہی حسن تھے، وہی حسین تھے، یہ وہی نواسے تھے. اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرے نواسے جنت کے سردار ہیں، ان کے والد حضرت علی ان سے بہتر جنت کے سردار ہیں. یہ وہ جنت کی تقسیم کرنے والے جن کو ہر مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے وہ فضیلتیں دی جو کسی اور کو نہیں ملی. صرف اس کے حسد میں گروہ منافقین آپ کے گھر والوں کے دشمن بن گئے، جو آپ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے آپ کی برائیاں کیا کرتے تھے، آپ کی نقلیں اتارا کرتے تھے، آپ کو برے القابات سے بلایا کرتے تھے. انہی کی آل نے کربلا میں آ کر جو ظلم اہل بیت پہ کیا وہ آج تک تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث گواہ ہیں، احادیث لکھی گئی ہیں کتابوں میں، یہ کہہ کے گئے کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن اور اہل بیت، ان دونوں سے جدا نہ ہونا. نہ لوگوں نے قرآن کو پکڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا. اہل بیت کو شہید اس طرح کیا کہ آپ کی تمام آل کو ذبح کر دیا گیا، اور آپ سے دوستی رکھنے والوں کو اس طرح شہید کیا گیا
کہ کوئی کسی جگہ پہ شہید، کوئی کسی جگہ پہ شہید. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے خاندان والوں کی مزار کہیں کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی جگہ پر موجود ہے، اور آج بھی ان کے کچھ ماننے والے زندہ ہیں. اور آپ دیکھ لیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ آئی، اور خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد جب ملوکیت آئی، جب خلافت راشدہ کو بھی جس طرح ختم کیا گیا وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت. جب مولا علی کو شہید کیا گیا تو آپ کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہی گروہ منافقین جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، جنہوں وہی گروہ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، جو کہ ازواج المطہرات تھیں، جو مومنین کی مائیں تھیں، ان کو نکاح پیغام بھیجتے رہے. وہی منافقین تھے جو ملوکیت میں آئے. جب صلح امام حسن ہوئی اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ یزید کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، مگر 60 ہجری میں جب ملوکیت میں امیر شام کی موت ہوئی تو اس نے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اور آپ دیکھ لیں 60 ہجری میں جب یزید خلیفہ بنا تو اس کے ایک سال بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا. اور واقعہ کربلا کی وہ داستانیں جو آپ آج ظلم و بربریت کی سنتے ہیں وہ کیوں ہوئی؟ وہ اس حسد کی وجہ سے جو اس وقت سے چلتا آ رہا تھا. جب یزید نے یہ تمام واقعہ کر لیا، جب آپ کے خانوادہ کو اس کے شام سامنے پیش کیا گیا تو وہ شراب میں دھت اور یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ بنو ہاشم میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ بنو ہاشم نے نقل کفر نہ باشد نبوت کا ڈھونگ رچایا. یہ وہ لوگ تھے جو گروہ منافقین تھے، جنہوں نے آپ کی آل کو اس طرح شہید کیا جس طرح کبھی کسی جانور کو بھی نہیں کیا جاتا. آپ کے 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کو شہید کیا، جناب علی اکبر کو شہید کیا، جناب اون محمد کو شہید کیا، جناب قاسم کے لاشے کو پامال کیا. اور اس وقت کے 60,000 سے زائد مفتیان اور حفاظ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ امام حسین کا قتل جائز ہے، نقل کفر نہ باشد. یہ وہی تھے جو مال کی لالچ میں آ کر اسلام قبول کر بیٹھے، مال کی لالچ میں آ کر وہی تعلیمات لیں، مگر رہے وہی لالچ کے لالچی. یہ وہ محرکات تھے جن کے اوپر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دی گئی. یہ صرف یزید کا قصور، یزید تو اس سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا تھا جو پیچھے سے خراب چلا آ رہا تھا. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے الفاظ ہیں. مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. یزید تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا تھا جو پیچھے سے خراب آ رہا تھا. یہ تو اس کا رزلٹ تھا، اس پورے سسٹم کا جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا. اور پھر یزید نے صرف واقعہ کربلا نہیں کیا، صرف یہی نہیں، یزید کے وہ کارنامے جو تاریخ میں سیاہ روح سے لکھے جائیں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلے کچھ وہ کام جو واقعہ کربلا سے پہلے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جب امام حسین حج کی نیت سے مدینہ سے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پہ سلام کیا. روزے پہ سلام کرنے کے بعد یہ الفاظ کہتے رہے کہ چلا میں وعدہ نبھانے. یہ وہی وعدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا، یہ وہ میرا نواسا ہے جو کربلا میں شہید ہوگا، جس کے بارے میں صحابہ کو بتاتے رہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے. مباہلہ میں لے کے جاتے رہے اور دکھاتے رہے کہ یہ میری اولاد ہے. اور پھر جب امام حسین مدینہ سے چلے تو پھر آپ نے مکہ کی طرف سفر کیا. پھر مکہ سے جب پتہ چلا کہ یزید نے کچھ نقاب میں، احرام میں حاجی بھیجے ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں، وہ مکہ میں آپ کے خون کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ امام نے اس حج کو احرام میں بدل دیا. تو امام علیہ السلام نے اس احرام حج کو عمرے کے احرام میں بدلا. کیوں بدلا؟ کہ اگر یزید کی یہ پلان تھا کہ اگر خانہ کعبہ میں امام حسین کو شہید کروں، بیسیکلی اس نے 3 گروہ بھیجے تھے.
ایک وہ گروہ تھا جو امام حسین کو قتل کرے گا، دوسرا وہ گروہ ہوگا جو ان لوگوں کو قتل کرے گا جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جو اس آواز کو بلند کرے گا کہ یہ دیکھو یہ بیت اللہ ہے، اس میں نواسے رسول محفوظ نہیں، تو حج ساکت ہو جائے گا، حج کو ختم کر دیا جائے گا۔ حج اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے۔ امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ وہ حج کو بچا سکیں۔ پھر جب یہ واقعہ کربلا ہو گیا 61 ہجری میں، اس کے بعد جو سب سے اہم واقعات تاریخ میں ملتے ہیں وہ واقعہ حرہ 63 ہجری، جب یزیدی فوج نے مدینہ پر حملہ کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک مدینہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے جو وہاں پر ہی اپنی غلاظت کرتے تھے۔ مدینے میں ظلم و بربریت کی گئی یزیدی فوج نے، اور بہت ساری صحابیات جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، جو تاریخ میں آج بھی لکھی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، 64 ہجری میں خانہ کعبہ کے اوپر یزید نے حملہ کر دیا تھا، آگ سے منجنیقوں سے حملہ کیا گیا۔ اس وقت مکہ میں زبیریوں کی حکومت تھی۔ یہ تھے وہ یزید کے کچھ سیاہ کارنامے جو تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھے گئے ہیں۔ اللہ لعنت کرے ان تمام پر جو آل رسول کے خون میں ملوث ہیں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔